السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب نے اپنی اردو کی کتاب کھول لی ہے جس میں آج کا ہمارا عنوان ہوگا جملہ سازی۔ آپ سب نے اپنا پیج نمبر 13 اوپن کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جملہ۔ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملے سے مراد دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ، ٹھیک ہے، یعنی دو سے زیادہ جہاں بھی الفاظ ہوں گے ان کا مجموعہ ہے جس سے ہمیں بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اسے ہم جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجموعہ کسے کہتے ہیں۔ مجموعے کا مطلب ہے جمع کرنا یا اکٹھا کرنا۔ جب ہم کچھ الفاظ کو اکٹھا ایک جگہ لکھتے ہیں تو وہ الفاظ کا مجموعہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ جو بھی ہوں، کسی بھی الفاظ کو جب ہم اکٹھا کر کے ایک جگہ پر لکھتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ تو وہ الفاظ کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ سمر کھولیں گے، سمر کا صفحہ نمبر 13 کھولیں گے۔ جیسے میم نے ڈیٹ اینڈ ڈے لگائی ہے، آپ سیم اسی طرح ڈیٹ اینڈ ڈے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے پیج کو ریڈی کریں گے۔ دوبارہ سے ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جملے سے مراد دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ، یعنی کہ دو لفظ بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اور الفاظوں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجموعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت سے الفاظوں کو جب ہم اکٹھا کر کے ایک جگہ پر لکھتے ہیں تو اسے ہم مجموعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ جو بندہ یعنی جو بھی ہم سے بات کر رہا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، ٹھیک ہے۔ یہ دو لفظ ہیں لیکن ان سے ہمیں پوری طرح سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ بتانے والا یا بولنے والا کیا بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ندا اسکول گئی، اس میں بھی ہمیں مکمل بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ بارش ہو رہی ہے، اس میں بھی ہمیں مکمل بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ نیکسٹ ہے کسی بھی جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اگر کسی جملے میں الفاظ کی ترتیب درست نہ ہو اسے جملہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر جو جملہ ہے اس میں الفاظوں کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جملے میں الفاظ کی ترتیب نہیں ہوگی تو ہم اسے جملہ نہیں کہیں گے۔ اب دیکھیں، جیسے ہمارے پاس مثال ہے، سنائی نے ابو کہانی۔ اب اس جملے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اس میں الفاظوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اس لیے یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے نماز پڑھتے روز ہم۔ اب دیکھیں، ان میں بھی الفاظوں کی ترتیب نہیں ہے، اس لیے ہم اسے جملہ نہیں کہہ سکتے۔ اس سے اگلا ہے بکری ہے دودھ دیتی۔ اس میں بھی الفاظ جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ہم اسے جملہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، جو مثالیں ترتیب سے نہیں لکھی گئی، اس سے ہمیں بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے یہ جملے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم انہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے درج ذیل الفاظ کو ترتیب دے کر جملے لکھیے۔ اب دیکھیں، یہ ہے ایک نامکمل جملہ جس سے ہمیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مفید ہے جانور ایک گائے۔ کیا آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ بتانے والا ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی نا؟ ہم اس کو ترتیب سے لکھیں گے۔ جب ہم اسے ترتیب سے لکھ لیں گے تو پھر یہ ایک مکمل جملہ بن جائے گا۔ اب دیکھیں، لکھیں گے ہم اسے ترتیب سے، گائے ایک مفید جانور ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے ایک جملہ لکھا، اس سے ہمیں مکمل طور پر سمجھ آ گئی کہ ہم کس بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہے آم میرا پھل پسندیدہ ہے۔ اس سے ہمیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم اسے جملے کی طرح لکھیں گے اور پڑھیں گے، آم میرا پسندیدہ پھل ہے۔ یہاں پہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں وہ ترتیب سے نہیں لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس طرف انہیں ترتیب سے لکھنا ہے تاکہ ہمیں بات کی مکمل طور پر سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے امی جان پڑھ اخبار ہیں رہی۔ اب اسے ہم ترتیب سے لکھیں گے، امی جان اخبار پڑھ رہی ہیں۔ لڑکا ایک احمد ہے تمیزدار۔ احمد ایک تمیزدار لڑکا ہے۔ شکریہ تحفہ دینے کا ادا کرنے والے چاہیے۔ تحفہ دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو یہ والے ہیں یہ صحیح جو ترتیب کے ساتھ الفاظ کو ترتیب دے کر لکھے گئے ہیں جملے، اور یہ جو ہیں یہ بے ترتیب جملے ہیں، یعنی کہ ان میں الفاظوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا لکھا ہے اور نہ ہی بولنے والے کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ جب تک ہم ایک مکمل ترتیب کے ساتھ، الفاظوں کی خاص ترتیب کے ساتھ کوئی لفظ ادا نہیں کریں گے وہ جملہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، ایک پارک قریب میرے ہے گھر کے۔ اب اس سے ہمیں کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب ہم اسے ترتیب سے لکھیں گے، میرے گھر کے قریب ایک پارک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہے دارالحکومت پاکستان کا۔
اس سے بھی ہمیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اب اس کو ہم ترتیب سے لکھیں گے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ پسند ہے مجھے فالسے کا جوس بہت۔ اس سے بھی اب دیکھیں آپ کو بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک نامکمل جملہ ہے اور اس سے ہمیں کسی بھی بات کی صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم اسے صحیح طریقے سے لکھیں گے، یعنی ترتیب کے ساتھ ہم لکھیں گے اور پھر ہم اسے پڑھیں گے بھی۔ مجھے فالسے کا جوس بہت پسند ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو آج ہم نے پڑھا ہے جملہ، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ آپ سب لوگوں نے اپنی ٹیکسٹ بک کے اوپر، یعنی کہ آپ کا جو نثر ہے اس کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر جماعت کے کام کی ڈیٹ اینڈ ڈے لگا کر یہاں پہ جو مشق دی گئی ہے، یعنی کہ ترتیب دینے ہیں ہم نے جملے، درجہ ذیل الفاظ انہوں نے ہمیں دیے ہیں، ہم نے ان الفاظوں کو ترتیب دے کر لکھنا ہے اور ان سے ایک مکمل جملہ بنانا ہے۔ آپ اسی طرح اپنی کتاب کے اوپر لکھیں گے اور جو ہے اپنی کلاس ورک کو، یعنی کہ جماعت کے کام کو مکمل کریں گے۔ ملتے ہیں آپ نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔